علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونق رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں اور وہ ایسا کیا کام ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ رمضان المبارک میں یہ کام کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا رحمتوں اور برکتوں والا ہے کہ سارا سال جسے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اسے اس رمضان اور رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں بھی وہ شخص بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور جو لوگ سارا سال قرآن پاک نہیں کھولتے اسے بھی رمضان المبارک میں توفیق ہو جاتی ہے کہ وہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کھولتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا ہی نزول ہے، اور یہ رحمتوں کا ہی نتیجہ ہے کہ انسان غافل ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی رمضان المبارک میں قرآن پاک کھولتے ہیں۔ تو اللہ پاک اصل میں ہم سے اس رمضان المبارک میں ہم سے چاہتے کیا ہیں، وہ اصل ان کا مقصد جو رمضان المبارک دینے کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان المبارک کا جو صحیح ٹریک ہے اس پر چلائیں، کہ رمضان المبارک آخر میں ہمیں دیا ہی کیوں گیا ہے اور رمضان سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہماری زندگی کا مقصد ہے اسے سمجھیں اور رمضان المبارک میں اللہ پاک کے قرآن سے جڑیں۔ رمضان المبارک میں اللہ پاک ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کو سیکھیں، دین کے احکامات کو سیکھیں، اور اپنے جو قرآن پاک ہے اس کا ترجمہ، تفسیر، اس سب کو پڑھ کے ہم دین کے علم کو حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں کہ رمضان کا جو اصل مقصود ہے وہ ہم سب اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں اور اسے حاصل بھی کریں اور اسے سیکھنے کی کوشش بھی کریں، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا خوبصورت دین عطا فرمایا، اس کی ایک کے بعد دیگر اللہ پاک ہمیں اتنی برکتیں عطا فرما رہے ہیں۔ ہر ماہ میں اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی خوبصورت گھڑی اور کوئی نہ کوئی بہانہ رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی رحمتیں اپنے بندوں پر بھیجتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں ہم نے جو سب سے پہلا اور خوبصورت کام یہ کرنا ہے جو ہمارے اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنا سر سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخنوں تک کا روزہ رکھیں، یعنی کہ ہمارے جسم کے صرف پیٹ کا یا صرف زبان کا نہیں بلکہ ہمارے جسم کے ہر عضو کا روزہ ہونا چاہیے۔ ہماری آنکھ کوئی غلط چیز نہ دیکھے، ہماری آنکھ کسی بے حیا چیز کو نہ دیکھے۔ ہماری آنکھوں کا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ جب ہم نے روزہ رکھ لیا تو پھر ہماری زبان کا بھی روزہ ہے کہ ہماری زبان کوئی بری چیز نہ دیکھے، کوئی بری چیز نہ کرے، کوئی غلط بات نہ بولے، جھوٹ نہ بولے، گالی نہ دے، چغلی نہ کرے۔ یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں ہم سے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں فرمایا ہے کہ روزہ صرف زبان کا یا پیٹ کا نہیں ہے، روزہ ہمارے ہاتھوں کا بھی ہے، کہ ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ کچھ غلط نہ کریں، کوئی برا کام نہ کریں، کوئی گناہ کے کام نہ کریں، کسی بے حیائی کی طرف ہمارے ہاتھ نہ لگیں۔ اور اسی طرح پھر ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہے کہ ہمارے پیر جو ہیں وہ کسی غلط چیز کی طرف چل کر نہ جائیں، کسی گناہ کی طرف نہ جائیں۔ یہ اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے ایک پارٹ، ایک باڈی پارٹ کا روزہ ہونا چاہیے، کہ جس طرح ہم نے زبان سے کچھ کھانا نہیں ہے اسی طرح ہم نے زبان سے کوئی غلط کام بھی نہیں کرنا۔ جس طرح جسمانی طور پر ہم نے اپنے آپ کو کھانے سے بچا کے رکھنا ہے، اسی طرح روحانی طور پر ہم نے اپنے سارے جسم کے چھوٹے چھوٹے باڈی پارٹس کو ہم نے برائیوں سے اور گناہوں سے، روحانی کاموں سے، روحانی برے گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ اسی طرح ہماری صرف زبان کا نہیں بلکہ ہمارے دماغ کا بھی ہمیں اللہ رب العزت نے روزہ دیا ہے، کہ جب ہم روزے میں ہوتے ہیں تو ہماری سوچ کا، ہمارے ذہن کا بھی روزہ ہوتا ہے، کہ ہماری سوچ جو ہے وہ کچھ غلط نہ سوچے اور نہ ہی کچھ غلط کرنے کا ارادہ کرے۔ اسی طرح ہمارے دل کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو، کسی کے لیے بغض نہ ہو، ہم کسی کے لیے برا نہ کریں، اور نہ ہی ہم کسی کے لیے برا ارادہ کریں کہ میں فلاں کے ساتھ اس طرح کروں گا، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، کسی کے لیے غیبت اور دل میں کینہ نہ بھرا ہوا ہو۔ یہ سب چیزوں کا مقصد ہے کہ اللہ پاک ہم سے یہ سب چاہتے ہیں کہ ہمارے باڈی پارٹس کا ایک عضو کا روزہ ہونا چاہیے۔ ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کا پورے جسم کا روزہ ہوگا، اور اللہ رب العزت ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک عضو بولے کہ ہم روزے سے ہیں۔
ہم روزہ رکھے ہوئے ہوں اور ہم جب جھوٹ بول رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر ہمارے اوپر بہت بڑا اللہ رب العزت کا ایک نقصان ہے اور اللہ پاک کا عذاب ہوگا ایسے انسان پر۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جس طرح روزہ اللہ پاک نے دیا ہے اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے رمضان مبارک میں اللہ پاک پیٹ کے ساتھ ساتھ پورے جسم کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔